صحیح بخاری کی جو حدیث ہے میرے کو اس کی مطلب ایک آپ میرے کو اس کی مطلب بتا دیں کہ بہت ساروں کے نزدیک وہ الگ ہے، بہت ساروں کے نزدیک الگ ہے، وہ اس حدیث کا میرے کو مطلب ایک آپ کے نظریے میں تھوڑا کیا سا ہے مائک کے قریب آ جاؤ پلیز. ہاں جی آپ کے نزدیک مطلب اس کی کیا مطلب وہ ہے کیا بولتے اوکے. بخاری کی حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں، نمبر بتائیے. 2812 جو وہ حضرت عمار والی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس تعلق سے میں اپنے ایڈمن حضرات سے کہوں گا کہ لنک ڈال دیں. میری ویب سائٹ پہ بھی ویڈیو ہے، kifayatsalamli.com پہ جائیے. دفاع صحابہ کی جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو لیکچر نمبر 24 ملے گا آپ کو. حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ اور باغی گروہ، حدیث عمار اور باغی گروہ اس نام کا لیکچر ملے گا. کمپلیٹ لیکچر ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا. یہ آپ کو مل جائے گا ہماری ویب سائٹ پہ، جا کے آپ دیکھیں پورا لیکچر سنیں. اس کے بعد اگر کچھ شبہ رہ جاتا ہے تو پھر آ کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. صرف ایک جملے میں بتاؤں گا کہ یہ جو باغی گروہ ہے، یہ گروہ وہ تھا جس نے عثمان بن عفان کو قتل کیا تھا. اس حدیث میں باغی گروہ سے مراد یہ لوگ ہیں. معاویہ کا نام نہیں ہے، نہ اہل شام کا نام ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ باغی گروہ معاویہ ہوں گے یا اہل شام ہوں گے، ہرگز نہیں. بلکہ یہ باغی گروہ تو اس وقت دھرتی پر اگر کوئی باغی گروہ تھا تو وہی تھا. یہ طلحہ زبیر اما عائشہ کو جو علی مرزا باغی کہتا ہے، اس ظالم سے کوئی پوچھے کہ یہ لوگ تو باغیوں کو سزا دینے کی مانگ کر رہے تھے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو طبقہ یا جو گروہ یہ مانگ کرے کہ باغیوں کو سزا دو، آپ انہی کو باغی کہہ دیں. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں باغی کہا ہے وہ قاتلین عثمان ہے. اللہ کے رسول نے جو نشانی بتائی ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والے، یہ نشانی دوسری حدیثوں میں خوارج کی بتائی گئی. تو خارجی باغی ہے، عثمان بن عفان کو قتل کیا، اس سے بڑا باغی کون ہے؟ وہی لوگ ہیں. جی لیکن اس میں تو آگے ذکر ہے نا کہ جو جماعت عمار کو قتل کرے گی، تو عمار کو تو وہاں پہ جیسے میں نے ایک چیز میں پڑھی تھی، وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی رضی اللہ عنہ، تو اس ٹائم پہ ان کو مطلب ان کی شہادت. یہ بتائیے طلحہ کب شہید ہوئے تھے؟ طلحہ کون سی لڑائی میں شہید ہوئے تھے؟ وہ تو معذرت میں آپ کو کون سی لڑائی میں شہید ہوئے تھے؟ ایک منٹ. طلحہ رضی اللہ کی وجہ سے آواز ڈبل آ رہی ہے بھائی. شاداب بھائی ذرا پیچھے یوٹیوب کا ٹیب بند کریے، ڈبل آواز آ رہی ہے. میں نے آلریڈی بند کر دی ہے. اوکے آپ بتائیے کہ کیسا وقت ابھی بھی آ رہا؟ ٹھیک ہے، آپ کو میوٹ رکھیں گے تو ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. جی ہاں، میرا سوال ہے، پھر یہ جواب دیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں کس نے شہید کیا؟ اور یہ جو زبیر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ بلکہ زبیر رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ یہ جہنمی ہے. تو کیا پورا گروہ جہنمی ہے معاذ اللہ؟ علی رضی اللہ عنہ کا کس سے لڑ رہے تھے طلحہ زبیر؟ بھائی علی رضی اللہ عنہ نے خود کہا ہے کہ زبیر کو ماننے والا جہنمی ہے. تو اس جنگ میں مخالف کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا نا. تو کیا یہ سارے لوگ جہنمی ہیں معاذ اللہ؟ اب ان کا مائک چالو کیجیے، ان کو جواب دینے دیجیے. نہیں وہ تو پھر نہیں نہ ہوں گے، وہ تو اس پرٹیکولر پرسن کے لیے کہا گیا نا. ہاں، طلحہ رضی اللہ عنہ کو جس نے مارا تھا، دو لوگ، ایک آدمی نے تھوڑی مارا. کسی نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کسی نے جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ سب شہید، یہ صحابہ کی جان لینے والے کون تھے؟ یہ صحابی تھے. یہ علی رضی اللہ عنہ نے سب کی جان لی ہے معاذ اللہ. نہیں یہ تو الگ سے ہو گئے نا باہر والے. تو اس کا بلیم کریں گے علی رضی اللہ عنہ کی پوری فوج پہ؟ نہیں تو وہاں ایک آدمی آ کے اتنے بڑے آدمی کو مار سکتا ہے، ادھر عمار بن یاسر کو ایسا کوئی آدمی نہیں قتل کر سکتا. معاویہ پہ کیسے بلیم کر دیں گے آپ؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی. تو بھائی اگر جس طرح سے ایک آدمی آ کے طلحہ زبیر کو مار سکتا ہے، اور علی کہتے ہیں کہ ہم اس سے بری ہیں، حالانکہ زبیر طلحہ ان کے خلاف آ کے جنگ میں کھڑے ہیں، تو علی اگر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا، ہم مری، جو مارا وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو ایسے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ اگر وہاں لڑائی کر رہے ہیں اور کوئی آ کے ان کو قتل کر دے رہا ہے، تو اس کو آپ بلیم نہیں کر سکتے نا کہ معاویہ ہیں ان کے ساتھی ہیں. بھائی دیکھیے، مالک اشتر مرا تو خوش ہوئے معاویہ. ہاں مطلب اس پہ کمنٹ ہے ان لوگوں کا، صحابہ کرام کا کمنٹ ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ شہد کھا کے مرا تھا. تو کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں بھی اپنا فوج بھیج دیا، اپنی لشکر بھیج دیا جس نے مار دیا اس کو. تو خوش ہوئے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں اس کی موت پر، بدبخت کی. لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی وفات پر کیا خوشی بنائی معاویہ رضی اللہ عنہ؟ نہیں بھئی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ علی رضی اللہ عنہ نے خوشی نہیں منائی. ایسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ خوشی نہیں منائی. ہم کہتے ہیں کہ طلحہ زبیر کو جس نے قتل کیا وہ باغی گروہ ہے، لیکن وہ باغی گروہ علی نہیں ہے. علی بالکل نہیں. وہ جو قاتلین عثمان ہیں انہی بدماشوں کا کیا درا ہے، انہی کوفیوں کا کیا درا ہے، انہی بڑی بڑی ہستیوں کو مارا ہے. تو ادھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرنے والے وہی گروہ ہے، باغی گروہ ہے. یہ صحابہ نہیں ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مارنے والے.
اس وقت دھرتی پر اگر کوئی باغی گروہ تھا تو وہی تھا قاتل عثمان. جنگ جمل میں بھی صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے, جنگ صفین میں بھی صحابہ کو قتل کیا. یہ جنگ جمل میں طلحہ کا قاتل کون ہے؟ یہ علی مرزا کیا پرچار کر رہا ہے؟ مروان. آپ نے سنا بھائی صاحب؟ طلحہ کا قاتل مروان ہے, یہ آپ نے سنا ہے؟ جی میں انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا نہیں ہوں ایسے. ٹھیک ہے, کہیں اور سنا آپ نے طلحہ جنوں کا قتل کا الزام مروان پہ لگایا جاتا ہے؟ یہ بات آپ نے سنی کہ نہیں سنی؟ یہ تو دونوں ایک ہی طرف تھے نا. یعنی مروان بھی جنگ جمل میں اما عائشہ کی طرف ہیں اور طلحہ بھی اما عائشہ کی طرف ہیں, تو ایک ہی طرف دونوں ہیں, تو کیسے مار سکتے ہیں طلحہ کو؟ یہ سمجھ میں آیا تھا علی مرزا کو؟ تو ایسے ادھر جو قاتل عثمان تھے علی رضی کی فوج میں تھے, وہ نہیں مار سکتے عمار بن یاسر رضی کو؟ ہاں, کیسے ان کو کلین چٹ دے دیں گے؟ جو اصل منافق ہے, جو اصل باغی ہیں, جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں, یہ جو معاویہ تھے اور جو علی تھے, دونوں کے بارے میں کیا کہا حدیث میں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, دعوتہما واحدہ, دونوں ایک ہی کی طرف بلانے والے ہیں, دونوں قرآن کی بات کرنے والے, دونوں حدیث کی بات کرنے والے, دونوں کی دعوت ایک ہے. دعوت الگ کس کی ہے؟ خوارج کی دعوت الگ ہے. تو صرف یہ نہیں کا باغی گروہ قتل کرے گا, باغی گروہ کا وصف ہی بتایا, کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. یہ معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں, میں نہیں کہتا, یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دو عظیم مسلمانوں کا گروہ لڑ پڑے گا, دونوں دعوتہما واحدہ, دونوں ایک ہی طرف بلا رہے ہوں گے, دونوں کی دعوت ایک ہوگی. اور یہ فیت باغیہ کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. تو یہ معاویہ جن کی دعوت اور علی کی دعوت ایک ہے, وہ کیسے فیت باغیہ ہو سکتے بھائی؟ وہ باغی گروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال جو لیکچر کا میں نے حوالہ دیا ہے 24, جا کے سنیے اس کو کمپلیٹ. سننے کے بعد بھی کوئی اشکال لے جاتا ہے تو آ کے یہاں پہ بات کر سکتے ہیں آپ ہم سے. چلیے شاداب بھائی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. ہاں پھر بھی کچھ بچتا ہے تو آپ آ سکتے ہیں.